السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے خود کو خدا کہنے والے نمرود بادشاہ کا ایک لنگڑے مچھر نے کیا حال کیا، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری ہنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا بتلاتا لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے باز نہیں آتا، جوئے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے باز نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ باز نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چوں فردا شودیم روز را فردا کنم۔ کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتار اشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے باز نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔
کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے، ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا. کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے. آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں. گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ. اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا. مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے. دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا، ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز. ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے، ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی میں. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا، لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بگل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی، اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا، کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا. کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سزا جانور بھی بھگتتے ہیں. روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم، معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں.
فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے۔ شرک سے ہم باز نہیں آتے، بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے۔ ہر میدان میں بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے۔ شرک سے ہم باز نہیں آتے، بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے۔ ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، پہننے کی سنت ہو، سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا، انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا۔ سچ بالکل ایسا ہی۔ قرآن کریم جا بجا دہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے برباد کر دے گا، جو تجھے تندرستی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے، نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے۔ ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم، ڈر اپنے پروردگار سے، ہر میدان میں ڈر، ہر موقع پہ ڈر، ہر معاملے میں ڈر کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے، اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، لوگوں تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ او جنوں، او انسانوں، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے، میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، لیکن سنوارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں بونچال مچا دے گا، زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اس فنا ہونے سے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال، اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں۔ جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز
سفید چیز کو لگایا گیا. اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا, فلاں کی بہن کو لگا, فلاں کی بیوی کو لگا, فلاں کی آبرو برباد کی. پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا, فلم میں جاتا تھا, تماشوں میں گیا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. پیر بول رہے ہیں, ہاتھ بول رہے ہیں, آنکھ بول رہی ہے. الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. کان بول رہے ہیں, کان گواہی دیں گے. الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا, گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا. بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں. گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی, جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے. عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو, صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے. ملک کا صدر مر جائے, وزیر مر جائے, گورنر مر جائے, فقیر مر جائے, ذمہ دار مر جائے, کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی. اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا, لے کے کیوں جائے, ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے. لاکھوں کمائے کروڑوں کمائے, کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے. اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں, کتنے سنگ دل ہیں, دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. اور مالی دن نگارو ہنارا بہانا ساخت. لوگوں کے دلوں کے, لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے. کبھی اپنوں کو ستایا, کبھی غیروں کو ستایا, کبھی ہمسائے کو ستایا, کبھی پبلک کو ستایا, کبھی کسی پارٹی کو ستایا, کبھی کسی کو پریشان کیا. فرمایا وقت آ رہا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی. تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے, بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ, اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے. مرضی کا دین ہے, مرضی کا ایمان ہے, مرضی کا اسلام ہے. صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا. کوئی بھی تکلیف آئی, کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا, مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا. مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے. قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں. اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں, جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے. فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا, برباد کر دوں گا, ختم کر دوں گا. ثم لا یکونوا, اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دی.
बेशक 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دن لگائے پھرتی ہے۔ فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ سبحان اللہ۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، پورا کام بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے۔ ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہے۔
पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत के दुनिया के आजाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत, वो हालात जिसकी ये सूरत बने, न हम सीरा बिरादर की, न सौजा अपने शोहर की, वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा। कोई अजीज नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई अपना पराया नहीं बनता, कोई करीब आने को तैयार नहीं। और हालात ऐसे हैं, सुनहरे रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, जुबान हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। एक एक आदमी की जुबान, रवायत में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी लंबी जुबान बाहर लटक जाएगी कि उस पे 18 आदमी खड़े हो सकते। 50,000 साल की प्यास है, और प्यास भी एयर कंडीशन में बैठने वाले की नहीं। जमीन तांबे की तरह तप रही है, सवानेजे पे सूरज तप रहा है, दिमाग खोल गए, आंखों से पानी के बजाय लहू बह बह कर खत्म हो गया, पसीने में गरक है, बदामाली में गरक है, रूह स्याही में डूबा हुआ है, कोई घुटने तक, कोई नाभ तक, कोई सीने तक, कोई गले तक, कोई अपने पसीने में खुद गोती खा रहा है। कुछ लोग उस वक्त में भी ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के नीचे बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं ऐसे वक्त में? 50,000 साल गुजर गए, छांव साया नहीं देखा, नदी नाला नहीं, चश्मा कुआं नहीं, दरिया समंदर नहीं, बारिश नहीं, बादल नहीं। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो 50,000 साल दुनिया के दिनों और रातों को अगर लगाओ तो 50 लाख साल के बराबर होगा। उस घड़ी के लिए हमने क्या तैयारी की? दुनियावी तूफान से बचने के लिए हमने क्या तैयारी की? नीयत में खुलूस नहीं, नीयतें बर्बाद हो गई, इरादे बर्बाद हो गए, हमारे सौलियात की तरफ तवज्जो नहीं रही। फरमाया तदरुरिया, इस तरह उड़ जाओगे जैसे खुश्क घास हवा में उड़ता फिरता है। कुछ कमा ले, कुछ बना ले, कुछ संभल जा, कुछ गौर कर ले, वरना तेरे जैसे तुम वहां खड़े होकर के रोवेंगे, पछतावेंगे, बनेगा कुछ नहीं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। आमाल नामे तकसीम होंगे, अपना अपना नाम आमाल मिलेगा, किसी का नाम है आमाल सज्जे हाथ में मिलेगा। और हज़रत शाह साहब लिखते हैं किसी की छाती को चीर कर उसमें से खब्बा हाथ गुजार कर पीछे से नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। ये पहचान होगी कि ये है वो पुराने शैतान लोग जिन्होंने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, सब कुछ अपनी दुनिया ही के पीछे पड़ गए। जब नाम आमाल बाएं हाथ में मिला, खुद ब खुद पहचान हो गई, खुद ब खुद पता चल गया कि मेरा ठिकाना ही बनेगा। रो रहा है, कहता वलम अदरी मा हिसाबिया। ना कोई जिंदगी, ना कोई करतूत, ना कोई कारनामा, कोई चीज भी तो आदमी का साथ नहीं दे सकती। तख्ते शहनशाही साथ नहीं चलता, दौलतों के अंबार साथ नहीं चलते, और जिस चीज को हमने नजरअंदाज किया हुआ है आमाल वो साथ चलने चाहिए। अब ये इतना बड़ा आदमी होकर के रो रहा है, कहता है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया। इतनी दौलत मैंने जमा की, इतनी दौलत मैंने इकट्ठी की, मुश्किलात से की, रातों को मारा मारा फिरा, दिल को मारा मारा फिरा, लेकिन आज हालत ये है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया।
پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہ کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں احباب بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے. اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے. او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا. نورنگ منڈی میں اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے. اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں.
मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है जी। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम, सरकारी मुलाजिम हो गए। सबका हिसाब किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किए कि जो चाहे कर गुजरे। डरता ही नहीं कोई भी, जहां लगा हुआ बस लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई। खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बे किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो क्या। कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो, किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो, और किसी को तो अपना बड़ा बना। किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा। सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं। दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाइयो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काइयो खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले, बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम ना लेना? कौन सा वली था? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया का निजाम बर्बाद जो हुआ है, और होगा और होगा। तुम्हारे ख्याल में सिर्फ ये एक जहाज हुआ होगा और परेशानी न जाने, और खुदावंद करीम की तरफ से किस किस सूरत में अजाब आए तो वह छोड़ देते हैं। जब बेईमानी करने का मौका मिलेगा जब ही छोड़ देंगे। सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के में थी, हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, बाद में जाओ मक्के से मेरे अहलो अयाल को, मेरे बच्चों को ले आओ। मदीने में आ पहुंची, मैदान बदर आ गया। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर की इससे बड़ी बेटी जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। हिजरत से पहले हबशे की तरफ हजरत उस्मान ने जब हिजरत की तो सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी, और आपने मक्के से मीलों बाहर निकलकर रुखसत फरमाया और यूं फरमाया, उस्मान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद तू पहला आदमी है जो ईमान इस्लाम के लिए मैं बीवी के हिजरत कर रहा है। इस घर का हर आदमी निराला। मैंने अर्ज किया, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह मियां बीवी बैठे हैं, आप तशरीफ ले आए तो आपने कसम खाकर फरमाया, मैंने जिंदगी भर में इतना हसीन जोड़ा कभी नहीं देखा। जंगे बदर के मौके पर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा सख्त बीमार थी, चेचक की बीमारी तकलीफ हो गई। हजरत उस्मान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहीं रहकर मेरी बेटी की तीमारदारी करो, मैं तुम्हें जंग में, जिहाद में शरीक समझूंगा। किताबों में आता है कि जब जंगे बदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जन्नतुल बकी में कब्र के किनारे पर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा रखा हुआ था। बाद में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी हजरत उस्मान पर नजर पड़ती रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते नजर आते, परेशान हाल नजर आते। आपने पूछ लिया, मेरे उस्मान, तूने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया? तू इतना गमज़दा क्यों है? तू इतना परेशान क्यों रहता है? हजरत उस्मान ने अर्ज किया, मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी लखते जिगर, आपकी बेटी मुझे इतना गम दे गई, मैं मर सकता हूं, गम दूर नहीं हो सकता। मुझे नींद नहीं आती।
اور بڑی پریشانی یہ ہوئی، دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا میرے آقا، ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا عثمان، میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے، قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اسی حق مہر پر سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میاں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا۔ تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے مامے رشتے دار لے کر جائیں گے، تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی، تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی۔ خدا کی قسم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان کر دوں تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جہان کو، اور تیرا رشتہ خدا نے کیا۔ کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے، ولیوں نے پڑھائے، صحابہ نے پڑھائے، کتبوں نے نکاح پڑھائے، انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے، مولوی پڑھاتے ہیں، قاضی پڑھاتے ہیں، رجسٹرار پڑھاتے ہیں، سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں۔ سارے نبیوں کے نکاح، رسولوں کے نکاح، پیغمبروں کے نکاح، صحابہ کے نکاح، کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، بندوں نے کیے۔ صرف دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے، دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے۔ سارے جہان کے قاضی لوگ، پیغمبر، نیک اچھے برے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ اس نکاح پر سارا جان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو۔ 6 برس تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہیں۔ کیا کہنا اس زندگی کا، پیغمبر سیرت بنانے والا ہو، سیدہ خدیجہ پالنے والی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ام کلثوم کی 6 سال میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی، کبھی رنجش ہوئی ہی نہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے، ڈاچ دیں گے، برتن دیں گے، جوڑے کپڑے دیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، فرمایا ام کلثوم تیرے ابا کے پاس دھن دولت کچھ نہیں، جہیز ویز کچھ نہیں ہے، پر ایک بات ہے، میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے، خامن تلاش کیا ہے، اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ام کلثوم میں نے جو تیرے لیے شوہر تلاش کیا ہے اس کی سیرت، اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت و صورت سے ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات فرما دی، کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ سلیم الطباب خاتون تھی، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی بچی تھی، بڑا اچھا وقت گزرا۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں ہی. کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے. اسما آئے, حضرت لیلا آئے, اور فلاں آئے, کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے. اچھی طرح سے غسل دینا, میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا. عورتیں غسل دینے میں مشغول رہی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رہی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے, اتنے روئے, آنسو ریش داڑھی مبارک سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. اطلاع دی گئی, خبر دی گئی, غسل سے فارغ ہو گئے, غسل دیا جا چکا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو, میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. تیرا جنازہ مارکیٹ سے گزرے گا, کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا, کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا, کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا, کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا, کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا. مالک کائنات کی قسم ام کلثوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا, بے ہوشی طاری ہوتی تھی, بے ہوشی طاری ہوتی تھی. ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا. عرض کیا آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں, میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے. فرمایا میں کیا کروں عثمان, تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پیارا لگتا ہے, اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تجھے ہی دیتا چلا جاتا, ساری ختم ہو جاتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, اس کا رنج دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی اسی کو دیتا چلا جاتا, ساری مر جاتی. جنازہ جنت البقیع میں پہنچا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ام کلثوم کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو. درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم, مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم. مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے, پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی. کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا. حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا, ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا, عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا. پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں, گزارش کروں, آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا. جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے فاروق گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامن مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے۔ فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک میں نے کر دیا، ان کو پاک بنانے والا میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عجیب گھر ہے، عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اگر آدمی اونچا ہو جائے اس کی نظر اپنی بگڑ جاتی ہے، لوگوں کی بھی بگڑ جاتی ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ آدمی دیکھ لو، جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ دیکھ لو، سامنے جا رہا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نہیں ہلنے دیا۔ محاصرے کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشورہ دیا، مدینے میں بڑا خطرہ ہے، تیری جان کا خطرہ ہے، تیرے مال کا خطرہ ہے، میرے ساتھ چل، شام میں تیری حفاظت کروں گا۔ فرمانے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ایسی باتوں کو رہنے دے، میری جان کا قیمہ تو بن سکتا ہے، پھر میں یار کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ الرسول کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، بالکل نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، سارے صحابہ میں، سارے قطب و ابدالوں میں، سارے محدثین میں، سارے مفسرین میں، سارے اولیاء کرام میں، تمام کے تمام میں سے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف حضرت عثمان نے عمل کیا، پوری امت میں۔ اور کوئی کر ہی نہیں سکا۔ وہ کیا ایت ہے؟ ایت میں سنا دوں گا تو تمہیں کیا پتا چلے گا؟ ایت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے، سب ابی وقاص جیسے جرنیل آئے، بڑے بڑے پیغمبر کے شیر آئے اور کہا عثمان اجازت دے، ہم باغیوں کو ابھی مدینے سے نکال دیتے ہیں، تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ حضرت عثمان کے پاس فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، لشکر بھی تھا، انتظام بھی تھا، حکومت بھی تھی، لیکن فرمایا خبردار اگر تم نے کسی کو انگلی لگائی میرے دشمن کو مدینے میں، کیوں؟ مدینہ نبی کا شہر ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔
اور کس وقت جرنیلوں نے یہ بات کہی؟ اس وقت کہی جب حضرت عثمان 18 دن کے بھوکے تھے، 18 دن کے پیاسے تھے، اس وقت اتنی بات کہنا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے صبر والو، اور ثابت قدم رہنے والو، اور تقوی پہ مرنے والو، جان دینے والو، آخری وقت تک قرآن کو سینے سے لگانے والو، نبی کی محبت کو دل میں بسانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تمہارے صبر کی خدا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں، تمہارے ربط کی میں تائید کرتا ہوں، تمہارے تقوی کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پتہ چلا مدینے کی گلیوں کا بھی ادب کرنے والا عثمان ہے، پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، 2 بیٹیاں نکاح میں آئی، ذی النورین کا لفظ آسمان سے آیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے حضرت عثمان کو روتے ہوئے، پشیمان ہوا کرتے تھے، آپ بھی رویا کرتے تھے، عثمان تو چپ کر جا یار، صبر کر، میں کیا کروں، میری بیٹیاں 2 تھی وہی تجھے دیتی، دونوں ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، میرا بس تو نہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو بار بار غشی آتی تھی، بے ہوشی ہو کے جاتی تھی۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عثمان تیرا مرتبہ سارے صحابہ سے زیادہ۔ ایک اور بات اخیر میں یاد کر کے لے جایا کرو کچھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام، جتنے پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری دنیا میں الگ آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالا ہے کہ پیغمبر کی بھی نہیں، پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، بلکہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ عثمان 2 مرتبہ گھوٹ بن کر آیا۔ اس قدر شان بلند ہے ان حضرات کی، تو ثابت قدمی اتنی۔ آج دنیا قتل ہو رہی ہے، قیامت تک قتل ہوتی رہے گی، کسی کا خون مٹی پہ، کسی کا خون پانی پہ، کسی کا خون کپڑے پہ، کسی کا خون ہتھیار پہ، تلوار پہ۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں عثمان کا خون بھی اتنا پیارا زمین پہ نہیں گرا، اللہ کے قرآن پہ گرا ہے، ٹکڑے کر دیا گیا عثمان، 18 دن کا پیاسا بھوکا عثمان رضی اللہ تعالی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنا عین ایمان ہے، محبت کرنا عین ایمان ہے۔ اسی لیے بھی میں زیادہ کوشش کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ تو روز عورتوں کے واقعات سناتا ہے، کبھی سیدہ زینب کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ رقیہ کی بات سناتا ہے، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہے۔ پتہ ہے میں رگوں کو سمجھتا ہوں، ہم اس زمانے کے جتنے مرد ہیں ہم ہیں عورتوں کے غلام، اگر عورتیں ٹھیک ہو جائیں تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے
تمنا ہے کہ ہر گھر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ ہو، حضرت زینب کی ہو، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، فاطمۃ الزہرا، یعنی یہ 4 نبی کی بیٹیوں کی صاحبزادیوں کا پورا کورس گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ تیری میری دھی بہن بیٹیاں گھر والیاں دنیا سے ایمان والی ہو کر جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہیں؟ کون سا قاسم؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے بڑے عرصے سے ایک مائی آیا کرتی تھی، دہلی کے رہنے والے تھے، پرسوں ترسوں بیچاری مرحومہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کر کے بیچاری دنیا سے گئی، قاری صاحب سے میرا جنازہ پڑھوانا، میں اتفاق سے مل نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی کفالت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ جو وہ دین سے، قرآن سے، یہاں مسجد سے ہم سے محبت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی نجات فرما، جنت الفردوس میں اس کی روح کو جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی مرد عورت بے کس بے بس عاجز لاچار قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ فقیر امت کا چچا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرما۔ نظام الدین کی والدہ اور اس کی گھر والی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما، سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور یقین والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے جہان کو نمازی بنا، سارے عالم کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ جتنے لوگ میرے مدرسے کے مسجد کے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بھی اور بھی بے شمار لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو بچے عطا فرما، ان سب کی نرینہ اولاد عطا فرما، جھولیاں آباد فرما۔ بھائی بلال ہے، اس کے پاس بھی بچیاں بچے، اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا فرما۔ بھائی جاوید اقبال ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرما۔ اور بھی بے شمار لوگ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کاروباری حال اچھا نہیں ہے، یا اللہ سب کے روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ مولا کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ کافی سارے بچے لوگ سکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ دو جہان میں ہم سب کو سرخروئی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ اسلام کے قرآن کے خواہاں ہیں، ان سب کو کامیاب فرما۔ مرزائیوں، عیسائیوں، یہودیوں کے جتنے بھی غلط منصوبے ہیں، یا اللہ ان سب کو برباد کر دے۔ کشمیر، ہندوستان، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے پاکستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شریروں سے، حادثے سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو زیادہ آباد فرما۔ یا اللہ اس کو ہر وقت چمکتا دھمکتا رونق والا دیکھتے ہوئے کو تو بھی ان کے گھروں کو رونق والے گھر بنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔